بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے وضو کر کے نکلے تو اس کا اجر و ثواب احرام والے حاجی کی طرح ہے، اور جو چاشت کی نماز کے لیے نکلے اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کی طرح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عیش و آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ حال یہ ہے کہ اسرافیل سور منہ میں لیے، کان لگائے، پیشانی جھکائے انتظار کر رہا ہے کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ پڑھتے رہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہم کو کافی ہے اور وہ بہتر کارساز اور سرپرست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان اور طاقتور وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں دوسرے پر غالب آ جائے، بلکہ اصل پہلوان اور طاقتور تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور کوئی اللہ کے لیے تواضع اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضامندی باپ کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بڑی نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرنے میں پہلے اپنی ذات سے ابتدا کرو، پھر اگر بچ رہے تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اگر تمہارے اہل خانہ سے بھی بچ رہے تو اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، اگر تمہارے قریبی رشتہ داروں سے بھی بچ رہے تو ادھر ادھر یعنی اپنے جاننے والوں پر خرچ کرو۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں بائیں اشارہ فرما رہے تھے۔ سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان کی مثال باہمی الفت و محبت میں، باہمی رحمت و شفقت میں، باہمی انس و غمگساری میں ایک جسم کی طرح ہوتی ہے کہ بدن میں سے جب کوئی عضو درد محسوس کرتا ہے تو سارا بدن اس درد میں اس کا شریک ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی اور بخار آ لیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر اس شخص کا اجر و ثواب ہوگا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے حقوق سے متعلق لگاتار اس قدر وصیت و نصیحت کرتے رہے کہ میں نے خیال کیا شاید وہ اس کو کہیں وارث قرار نہ دیں کہ جو آدمی کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں حصے دار بنتا ہے۔